بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 6 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 5ویں ویڈیو ہے جو عین اور دال کے بارے میں ہے۔ عین سے مراد عین غین ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور دال سے مراد دال زال وغیرہ ہے، اور اس میں بھی صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور دونوں میں جو تبدیلی آتی ہے آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عین اگر الف کے ساتھ دال کاف لام لام الخلا کے ساتھ ہے تو اس کا اوپر والا جبڑا اور نچلا والا جبڑا ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہوتے ہیں اس طرح، اور گول ہوتے ہیں اس طرح، بالکل قلم کو ایک خاص انداز سے اس طرح گھما دیتے ہیں، اور یہ بھی گول اور یہ بھی گول۔ اور اگر بقیہ حروف کے ساتھ ہے تو پھر یہاں پر نچلا والا جو جبڑا ہوتا ہے یا نچلا والا جو ہونٹ ہوتا ہے تھوڑا سا آگے نکلا ہوتا ہے، اور اوپر والا تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم ایک مخصوص طریقے سے قلم گھماتے تھے تو یہاں پر نقطہ بناتے ہیں، اور نقطے کو پھر آگے اس میں سے ہونٹ نکال دیتے ہیں، اور پھر یہ والا ہونٹ بنا دیتے ہیں تھوڑا سا پیچھے۔ پھر اس میں یہ فرق ہے کہ یہاں پر اگر جیم میم یا غین وغیرہ کے یا کے ساتھ ہے تو تھوڑا سا اندر چلے جاتے ہیں، اور اگر بقیہ حروف کے ساتھ ہم عین کو ملا دیں تو بجائے اس طرح کے معمولی سے اس طرح پھر ٹرن دے دیتے ہیں اور سیدھا کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر عین جو ہم لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر دال کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اور یہ اوپر والا ہونٹ نچلے والے ہونٹ کے ساتھ بالکل برابر ہے، یہاں پر انشاءاللہ بتا دیں گے، اور گولائی کی شکل میں ہے۔ اور یہاں پر جو نقطہ ہم بنا دیتے ہیں وہ اس میں سے چھپا ہوا ہے، خاص کر جب عین الف یہ شروع میں ہو، لیکن اگر درمیان میں ہو تو پھر یہ شکل اس کی ہو جاتی ہے اس طرح، لیکن اگر اخیر میں، اور یہ غنہ جو ہوتا ہے اس میں سے یہ اڑ جاتا ہے، لیکن اگر اخیر ہے عین کی تو یہ شکل بھی اس کی ہو جاتی ہے، اور یہ غنہ بھی اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، یعنی اس کا جو انڈا ہوتا ہے۔ لیکن اگر شروع میں ہے تو اس کی جو شکل ہے اس میں یہ تبدیلی آتی ہے، اور اس کے ساتھ غنہ وغیرہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ دال جو ہے اگر مفرد ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ اس طرح اس کا سرا ہوتا ہے، لیکن اگر اخیر میں ہے، خاص کر اخیر میں ہوتی ہے، تو اس کا جو سرا ہوتا ہے یہ اڑ جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ راہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس کی جو لوکیشن یہ ہے کہ اس کو سطر ثانی اور نشست کی لکیر کے درمیان ہی شروع کر دیتے ہیں، وہیں طور پر کہ تقریباً نصف پورا قط یہاں قلم کو تھوڑا سا چڑھا رکھ دیتے ہیں، یعنی اس طرح کہ یہ سیدھی لائن ہے اور اس میں سے یہ ہے، تو قلم کو ہم اس طرح رکھ دیتے ہیں، اور یہ اس طرح پھر ہم اس کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں، اور گھماتے معمولی سا پھر، اور یہاں سے یہ فاصلہ بھی ذہن میں رکھ دیتے ہیں، اس میں سے پھر یہ اس کی طرف اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح، اور جب یہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ والا حصہ اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں سے نصف کو کاٹ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یا تو آخر میں یہ بنا دیتے ہیں اور یا بالکل درمیان میں اب اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سطر یا نشست کی لکیر ہے، اس سے تقریباً کچھ قط کے فاصلے پر ہم اس طرح قلم کو رکھ دیتے ہیں، اور جب رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر اوپر والا نوک استعمال کر دیتے ہیں، اور اس میں سے اس طرح ایک لکیر نکال دیتے ہیں اور جبڑا نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں دوبارہ اس کے ساتھ ہم تازہ کر دیتے ہیں، یہ پورا قط کے فاصلے پر بن جائے گا، اور جب یہ مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں سے اس کی متصل نکال دیتے ہیں، تاکہ اس کا جو نچلا حصہ ہے اس کو ہم ناخن کہہ دیں یا پیالہ کہہ دیں، یہ برابر آ جائے، اور پھر اس میں سے یہ نصف اس میں غائب ہو جائے گا۔ تو یہ حصہ اس کے برابر کھینچتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کو پھر اس میں سے نکال کے تھوڑا سا کھول کے، تاکہ اس کا جو ناخن ہے وہ برابر آ جائے۔ تو عین ہم نے تقریباً مکمل کر دی ہے۔ اب اس میں سے اس کے ساتھ جب ہم دال مکمل کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے فاصلے پر گولائی کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم اس طرف مائل کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلا سٹروک تھا یہ والا، اور پھر یہ دوسرا سٹروک تھا
اور پھر گولائی کی شکل میں یہاں پر یہ تیسرا اسٹروک تھا. تو یہ پہلا اسٹروک، یہ دوسرا اسٹروک اور یہ تیسرا اسٹروک. اس میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے، اور یہ تھوڑا سا مائل کر کے اسی میں سے پھر دال کو نکال دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس کا فاصلہ لگا دیتے ہیں، اور جب اس کے نیچے اس کو لائیں گے تو پھر اس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. اور جب سیدھا کر دیں گے تو اس کا نچلا والا جو ٹکڑا ہے پیندا نما شکل، اس کو ہم برابر کر دیتے ہیں. تو یہ راہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اب اس میں تقریباً فاصلہ پونا قط یہ بن جائے گا 3/4. اب یہ جو ہے پونا قط یہ بن جائے گا، اور یہ جو اسٹروک ہے یہاں سے اس کو اوپر لے کے جائیں گے اور یہ بھی گولائی کی شکل میں بالکل اس کی سیدھ ملائیں گے اس طرح، اور پھر اس پہ چوتھائی قط کے برابر کٹ لگا دیں گے، اور اسی کے برابر اس کو ہم تھوڑا سا موٹا بنا دیں گے اور بقیہ حصہ تھوڑا سا ہم پتلا بنا دیں گے. اور درمیان کا جو دائرہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پونا قط اور یہ پونا قط. ہر اعتبار سے چوتھائی جو چوکور حصے میں ہے یہ بن رہا ہے، تو یہ اس طرح بن جائے گا. تو یہ ناخن نما شکل ہے، یہ دائرہ شکل ہے، یہ فاصلہ ہے. یہاں پر یہ 1.25 قط 1 سے 1/4. یہ جو فاصلہ ہو جائے گا یہ 1 سے 1/2 یہ بن جائے گا، اور یہ بھی 1 سے 1/2 بن جائے گا، اور یہ آخری حصہ بن جائے گا. تو یہ جو پیارا نما حصہ ہے دال سے تھوڑا سا یہ اوپر ہو جائے گا، اور یہ اوپر والا جبڑا یا ہونٹ اس ہونٹ کے برابر بالکل آ جائے گا. تو یہ اس کی تفصیل تھی اور آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا. یہ حصہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا. کٹ پن کے ساتھ اگر اس کو بنانا چاہیں تو وہ اس طرح بنا دیں گے، اور اس پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہے. دیکھو یہ گولائی کی شکل میں بنا دیں گے، گولائی کی شکل میں. یہ جو حصہ ہم نے بنایا تو یہ قلم کے اس حصے ہم نے بنایا ہے نچلے نوک سے. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. یہ گولائی کی شکل میں بنا دیں گے، یہ اسٹروک اور پھر یہ والا اسٹروک، اور پھر اس کو گولائی کی شکل میں نیچے آئیں گے اور یہ بنا دیں گے. اور اس پہ زیادہ ہم نے محنت کرنی ہے کیونکہ ہمارا تعلق جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ چھوٹے پن کے ساتھ، قلم کے ساتھ یا بال پن کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس پہ ہم نے مشق زیادہ کرنی ہے. دوبارہ دیکھیں، اس کو ہم بنا رہے ہیں. مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا لیتے ہیں. دیکھیں اس پہ ہم نے قلم کو تھوڑا سا ڈھیلا پکڑنا ہے، اور یہ دیکھیں، اور پھر یہ والا بنانا ہے. پھر اس کے قریب لا کے اور آخر میں تھوڑا سا مائل کر کے، اور پھر اس کی راہ بنانی ہے، اور آخر میں یہ حصہ مکمل کرنا ہے. دوبارہ دیکھیں، ایک اور پھر گھما کے 2. وقفہ نہیں کرنا ہے، وقفہ رکھیں گے تو پھر گڑبڑ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ صحیح لکھا نہیں جاتا ہے. قلم ڈھیلا پکڑ لیا، پھر یہاں سے بنا دیا، پھر یہ وقفہ کر کے، اور یہ اس میں سے اندر جا کے، اور پھر یہ آخر میں یہ بنانی ہے. بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے بنا دیتے ہیں. دیکھیں آرام آرام سے اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اگر اس کا فاصلہ ہم رکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کو ہم باقی جو نقطے بناتے تھے اور نقطے سے پھر اس میں سے نکال دیتے تھے، پھر اس گولائی کی شکل اس کی نہیں ہو جائے گی. یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دیں گے. دیکھیں دوبارہ میں بنا رہا ہوں بال پین کے ساتھ گولائی کی شکل میں، اور پھر یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیچے بھی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.